دی روز در بستاں سرا ہمہ طوطیا نے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ اللعاب کمال ہی، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجا جمال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں چرچا سو بسو حسنت جمیع و خصال ہی۔ چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ذرا عام موضوعات سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ محرم کے ایام میں عام طور پر ہم تذکرہ اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 جمعات المبارک اسی ذکر خیر پہ لگائے اور برکات اہل بیت سے اپنے دلوں کو منور کیا، لیکن زندگی گزرتی جاتی ہے اور کچھ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، کچھ ایسے حادثات سامنے آتے ہیں کہ ایک ذہن بنا ہوا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو یکسر وہ موضوع تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے حادثات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ پچھلے دنوں مجھے کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا رہا ہے اور میں نے یہ اس پہ سوچا کہ اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور موضوع یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ گھروں میں خامند اور بیوی کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں، لڑائیاں بڑھ گئیں، ناچاکیاں پیدا ہو گئیں، سکون گھروں کا برباد ہو گیا۔ والدین الگ پریشان ہیں کہ شادی کی تھی بیٹے کی یا بیٹی کی ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، اور ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ بوڑھے والدین الگ پریشان رہتے ہیں، وہ نوجوان جس کی شادی کی ہے، جس کے 100 ارمان تھے، ایک زندگی عملی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا تھا، اب وہ زندگی کی الجھنوں میں ایسا پھنستا ہے کہ ناچار پریشان اور بے قرار ہو کر جو ہمارے ہاں واقعات پیش آ رہے ہیں خودکشی تک جا پہنچتے ہیں۔ لوگ جانے دے رہے ہیں کہ ہم اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ گھر کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو اپنے گھر میں سکھ نصیب نہیں ہوتا وہ باہر کوئی بڑے مار کے سر انجام نہیں دے سکتا، پھنس جاتا ہے، ذہن ویران ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے۔ 1970 میں ایک رپورٹ لی گئی کہ کتنے فیصد طلاقیں ہو رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اگر 100 شادیاں ہوئی ہیں تو ان 100 میں سے 10 جوڑے طلاق دیتے ہیں۔
10 جوڑے ناکام ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے۔ اب پھر سے ایک رپورٹ لی گئی، وہ 1970 کی بات تھی۔ اب پھر سے ایک رپورٹ لی گئی کہ یہ طلاق کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق ہر 100 شادی شدہ جوڑے میں سے 35 وہ تھے جو ناکام ہو کر طلاقیں دے دیتے تھے۔ اب 100 شادیاں ہوں تو 35 طلاق دے دیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں یہ طلاق کا رجحان کتنا بڑھ گیا ہے۔ جو بیچارے شادی کے بندھن میں پھنسے رہتے بھی ہیں وہ بھی پریشان ہیں، بے قرار۔ باہر آ کے 100 قسم کی باتیں کریں، لیکن ہر نوجوان کی زندگی، شادی شدہ نوجوان کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی۔ اور یہ وہ بات ہے جہاں ہمارے نوجوان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اس روشنی کی ضرورت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ اپنے گھر کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کے سکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اس روشنی کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی اس روشنی کی اتنی ہی شدید ضرورت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین محمدی کو صرف نماز اور روزے تک محدود کر رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں دین محمد داخل نہیں ہوا۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مقصد صرف ڈگری کا حاصل کرنا اور اس کے بعد نوکری کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مقصد میں کہیں بھی ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنا یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنا، محمد عربی کا غلام بن کے زندگی گزارنا یہ تو ہوتا ہی کہیں نہیں۔ لاکھ سمجھایا جائے، ہمارے والدین بھی اس کی بنیاد ہی غلط رکھ دیتے ہیں۔ شادی کرتے ہوئے ایک اچھے گھر کی تلاش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اچھے گھر سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہماری مراد ہے کھاتا پیتا گھر ہو۔ خواہ بیٹے کی شادی کریں خواہ بیٹی کی، گھر کھاتا پیتا ہو، فیملی اگلی مختصر سی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی ایسی جگہ بیاہ دیں جہاں لڑکے کی 3-4 اور بہنیں ابھی بیاہنے والی ہیں، یہ تو ساری زندگی اس کی ان بچیوں کو بیاہنے میں گزر جائے گی، یہ خوشحالی کے دن کب دیکھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ وہ خاندان، یہ ہمارا معیار بن گیا ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، ہمارا معیار ہے۔ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ شادی وہاں کرو جہاں گھر چھوٹا ہو، لڑکے کی بہنیں تھوڑی ہوں، ماں باپ میں بھی ایک آدھ مر ہی گیا ہو تو اچھا ہے، اور نہیں مرا تو مرنے کے کنارے پر ہو۔ گھر سے ہی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچا، بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے تو پہلے 100 باتیں سوچنی ہیں۔ اس کو جہیز میں بیٹی کیا لے کے آئے گی، بہو کیا لے کے آئے گی، ہمارے بچے کی شادی جن سے ہو رہی ہے وہ اچھا گھرانہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نسبت ہونے سے ہمارا مرتبہ معاشرے میں بڑے افسر کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی۔ ہم اپنے قد کو بڑھانے کے لیے اس سے شادی کرتے ہیں۔ خاندان کیسا ہے، مال و دولت کتنا ہے، گھر بار بنگلہ کیسا ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی کے لیے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں محمد عربی نے بتائی تھی کہ یہ دیکھ کر شادی کیا کر، ہمیں تو نہیں بتایا گیا تھا۔ اب جب ہم نے اونچا بنگلہ، اونچا گھر، خوبصورت اور مال و دولت دیکھ کر، کاروبار بہت اچھا دیکھ کر یہ شادی کی تھی، اور زندگی کے کسی مرحلے پہ جا کر وہ شادی ناکام ہونے لگتی ہے، تو اب ہمارا اگلا نعرہ کیا ہے؟ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، جہاں قسمت تھی ہو گیا، جیسے لکھا تھا ویسے ہو گیا۔ اب قصور سارا اس کائنات کے تقدیریں لکھنے والے کا نکال لیتے ہیں، اس پروردگار کا قصور بتا دیتے ہیں، اس نے لکھا ہی غلط، اس نے ہماری بچی کے نصیب ہی ایسے لکھے تھے۔ یہ دکھ نصیبوں کے، اب دکھ سارے نصیبوں کے بچی یا بچے کے ہو گئے جب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تم نے شادی کرنی ہے اپنی بچی کی یا بچے کی تو تم نے اگلوں کا مال و دولت دیکھ کر نہیں کرنی، تم نے اگلوں کا خاندانی حسب نسب دیکھ کر نہیں کرنی،
عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے، لڑکے کی بچی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو بیٹی کا بہو کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں کرنی، یہ دیکھ کر کرنی ہے کہ یہ بچی محمد عربی کی کتنی وفادار ہے، یہ دیکھ کر کرنی ہے کہ اس گھر میں مصطفیٰ کی سیرت ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھ کر کرنی ہے کہ اس گھر میں رہنے والے کلمہ محمدی پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر کرنی ہے اس بچی کی سیرت کیسی ہے، اس بچے کی سیرت کیسی ہے، یہ لڑکا کردار کا کیسا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کردار کا کیسا ہے، کاروبار دیکھا جاتا۔ جب ہم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے تو اب کل کو جب ناکامی ہوتی ہے بچہ سمجھدار ہے یا نہیں یہ نہیں ہم نے دیکھنا، کاروبار اچھا ہے، باپ کا بھی اچھا تھا، بیٹے کا بھی اچھا، اب اس کی شادی میں یہ بات کر رہا ہوں، کئی سوچیں گے تو کیا ہم کسی اپاہج سے بیاہ دیں، کیا ہم کسی غریب آدمی سے بیاہ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں کاروبار بھی دیکھیں، گھر بار سب دیکھیں، مگر سب سے پہلے بچے اور بچی کا کردار دیکھیں، سب سے پہلی جو آپ کی ترجیح ہوگی وہ کردار ہوگی، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ کردار اچھا ہے، حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اللہ اور رسول کا نام لینے والے لوگ ہیں، ان کے گھر میں محمد عربی کی روشنی ہے، یہ دیکھ کر پھر سوچو کہ ہاں اب دیکھتے ہیں ان کا گھر بار ہے، یہ غریب کنگال تو نہیں ہے، یہ بعد میں دیکھو، یہ صورتحال تو بعد میں دیکھنے کی۔ ہم نے بنیاد اس کام پر رکھ دی ہے، کردار کے اوپر ہم نے نہیں رکھی، یہ ہے وہ بنیاد جو ہماری غلط۔ اب اس سے اگلے مرحلے پہ آئے، ہم نے اپنے لڑکے کی، نوجوان کی تربیت کیسے کی ہے، شادی شدہ زندگی کے لیے اسے کتنے نیک مشورے دیے ہیں، اسے ایک گھر بسانے کے لیے کیسا قابل بنایا ہے۔ ہم نے، باپ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، یہ ساری باتیں تو وہ محلے والوں سے پوچھتا پھرتا ہے، دوستوں سے پوچھتا پھرتا ہے، اور محلے میں دوستوں میں چوباروں پہ بینچوں پہ تھڑوں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، باہر لڑکا ہمارا نکلتا ہے اسے بتایا جاتا ہے بیوی کے نیچے نہ لگ جانا، رن مرید نہ بن جانا، مونچھ کو تاؤ دے کے رکھنا، بیوی کا غلام نہ بننا، وہ ایک بات 10 باتیں کرے ان میں سے ایک ماننا، 9 نہ ماننا، یہ تربیت ہمارے تھڑوں پہ ہے، اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ گھر کا نظام قائم رکھنے کے لیے یہی تربیت ضروری۔ گھر آؤ تمہاری آنکھ میں سرخی جھلک رہی، بیوی دیکھ کے ڈر جائے، یہ ڈراوے کی باتیں اسے سکھا کر اب وہ بیچارہ اپنے گھر میں جب جاتا ہے تو اسے اپنا وہ وقار قائم کرنا ہے جو اسے باہر گلی میں تھڑے پر بتایا گیا ہے۔ کیا کرے، گھر میں آ کے اگر اس کی عزت اس طرح سے نہیں ہوتی تو اسے یاد آئے گا یار فلاں آدمی تو کہتا تھا میری بیوی بڑی اچھی ہے، میرے ہی نصیبوں میں یہ آ گئی ہے، اور ساری زندگی ہم نصیبوں کا رونا روتے رہے۔ بیوی ہماری عزت نہیں کرتی، بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، بیوی ہمیں وہ حقوق ہمارے جو اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے مجھے مجازی خدا بنا دیا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے اندر پیدا کر دی گئی۔ لفظ ہی سرے سے غلط اور غیر شرعی لفظ ہے جو ہماری کتابوں میں استعمال کر دیا گیا، سرے سے بندہ مجازی خدا نہیں ہے اپنی عورت کا، بیوی کا، غلط ہے۔ کس حدیث کا ترجمہ ہے یہ، کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے؟ ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہی وہ جملہ ہے نا جس سے ہم نے نکالا ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، قرآن مجید میں تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، کیا آدم فرشتوں کے لیے مجازی خدا تھا؟ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے۔ بیوی کو تو صرف ابھی سجدہ کی اجازت دینے کی بات ہو رہی ہے، دی نہیں، کیا نہیں، کروایا نہیں۔ جہاں ہو گئے ہیں سجدے ان میں سے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ یوسف اپنے باپ یعقوب کا مجازی خدا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ان کے لیے وہ یوسف علیہ السلام مجازی خدا تھے؟ وہ جہاں سجدہ ہو گیا ہے ہم وہاں مجازی خدا نہیں کہہ سکتے، صرف سجدے کی بات کرنے پر بیوی کے لیے مجازی خدا بنا دیا خاوند کو، اور اب وہ مجازی خدا بیچارہ اپنی خدائی بچانے کی فکر میں رہتا۔ میری بیوی نے مجھے ذرا گور کے دیکھ لیا ہے، میں خدا تھا؟ خدا نہیں، یہ فرعون بننا چاہتا ہے،
اور اس کی فرعونیت اس کو مروا رہی ہے۔ ہمیں وہ سلوک نہیں پتا جو محمد عربی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اور جب ہم اس سلوک کو سامنے رکھتے ہیں تو ہر جاہل شخص یہ سوچتا ہے یہ کیا کریں، ہم کیسے کریں، یہ انہی کی بات تھی۔ کس کے لیے کیا تھا آپ نے؟ ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ آپ تو شادی نہ کرتے، ایک بھی نہ کرتے، تب بھی کوئی جرم نہیں تھا، ضرورت ہی نہ تھی۔ حضور نے تو امت کی تعلیم کے لیے شادیاں کی تھی، اپنی بیویوں سے جو سلوک کیا تھا امت کی تعلیم کے لیے کیا تھا۔ یار سرکار دو عالم کا معاملہ تو ایک طرف رہا، آپ کے صحابہ بھی تو شادی شدہ تھے، ان کی زندگیوں کو بھی کبھی پڑھیں کہ اپنے گھروں میں کیسے تھے، عمر فاروق کیسے تھے، حضرت علی کیسے تھے، امام حسین علیہ السلام۔ میں بتاؤں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کردار اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ خدا کی قسم کوئی پڑھے، امام حسین نے اپنی بیوی کی شان میں شعر لکھے ہوئے، بیویوں کی شانوں میں شعر لکھے ہوئے۔ میں نے نہیں پڑھا کہ امام حسین نے کوئی نعت بھی لکھی ہو سرکار دو عالم کی، ان چلتے پھرتے نعت تھے سرکار کی، لیکن جب شعر کہنے پہ آئے ہیں تو امام حسین کے اشعار ہیں جو اپنی بیویوں کی شانوں میں صفتوں میں انہوں نے لکھے۔ کہاں سے ہم طریقہ لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں؟ مولا علی کے گھر کو دیکھو ذرا، سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھی ہیں وہاں، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مولا علی کا بھی کوئی گلہ سامنے آیا؟ ہم کہاں سے سبق لے رہے ہیں؟ اچھا ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے گھروں کا، تو یہی تو ہماری بدقسمتی۔ ہم نے کبھی یہ پتہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے بچے کو صرف اتنا پتہ ہے جو اس نے اپنے محلے میں اپنے جیسے دوسروں سے سیکھا ہے، اس لیے اس کی بیوی ذرا سی تھوڑی سی زبان کی تیز ہو تو ادھر سے بھی آنکھیں تیز ہوں گی، اور فوراً 2-4 دن کے اندر طلاقیں ہو جائیں، اور پھر طلاق کو بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے دینی ہے۔ یہ بھی میں عرض کروں، طلاق دینے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ جو طریقہ ہم نے طلاق دینے کا سیکھا ہے وہ فلموں اور ڈراموں سے سیکھا ہے۔ کیسے؟ غصہ آیا، جا پھر تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے بتایا یہ طریقہ طلاق دینے کا؟ طلاق ہو جاتی ہے، اس میں شبہ نہیں، مگر مجھے بتاؤ بھی تو صحیح نا، ایسے طلاق دینے کا طریقہ کیا محمد عربی نے سکھایا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے؟ یوں بھی دے سکتے ہو جاتی ہے، دے سکتے ہو، کیا یہ طریقہ ہے کہ دینی ہے ایسے؟ قرآن مجید نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ سکھایا ہے، اور وہ طریقہ بھی ایسا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دیتے دیتے کئی طلاقیں رک جاتی ہیں، نہیں ہو پاتی۔ ایک طہر میں ایام مخصوص سے عورت پاک ہوئی، اب ایک طہر میں آپ نے ایک طلاق دی، ایک مرتبہ اور رک جائیں، بس ایک طلاق دینے کے بعد اب طلاق نہ دیں، رک جائیں، اگلے طہر میں دوسری طلاق، اور وہ بھی نچلے درجے پہ بات رکھی، پہلے پہ یہ تھا کہ اب دے ہی نہ دوسرے، عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد یہ عورت الگ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ایک چانس رہے گا۔ دیکھیں ایک نے اور لڑکے نے دی طلاق، ایک 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی، بیٹھی رہی، اس نے دوسری طلاق نہیں دی، لڑکے 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی، طلاق ہو گئی، عورت جدا ہو گئی، مگر اب بھی گنجائش ہے، یہ لڑکی لڑکا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کے، ان کی شادی ہو سکتی۔ اگر پہلی طلاق ایک طہر میں دی تھی، اگلے مہینے پھر ایک طلاق دے دی، 2 طلاقیں ہو گئیں، اب بھی ان کے پاس اختیار ہے رجوع کرنے کا، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمارا لڑکا بیوی غصے میں زبان کی تیزی سے کہتی ہے مجھے طلاق دے، اور خاوند کہتا جا پھر دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب تو طلاق دے دی، غصہ تھا، شیطان سر پہ چڑھا ہوا تھا، اور پھر چند دنوں کے بعد دوڑتے پھرتے ہیں کوئی ایسا مولوی ملے جو ہمیں مصیبت سے نجات دلائے۔ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور نادان تھے، نہ سمجھ تھے، دے دی ہے، اب کوئی طریقہ بتائیں، بچے رول جائیں گے، کس طرح ٹھیک ہو؟ کس طرح؟ ایک عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، ان دنوں کی بات ہے جس پہ میں یہ بات کر رہا، مسئلہ پوچھا کہ میرے خامد نے مجھے 2 مرتبہ طلاق دے دی، اس نے کہا جا تجھے طلاق ہے، جا تجھے طلاق ہے، 2 مرتبہ دے دی۔ میں نے کہا خیر ہے، بچ گئی ہے تو، ابھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع کر لے
تو بغیر نکاح کے ہی تو واپس پلٹ سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، ابھی گنجائش ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اب اس کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے تیسری طلاق کا۔ جس دن اس نے تجھے تیسری طلاق دے دی اسی دن تینوں طلاقیں ہو جائیں گی، اب ایک ہی طلاق اس کے پاس باقی بچی ہے۔ تو مجھے وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ایسے تو اس نے مجھے کئی مرتبہ 2 طلاقیں دے رکھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو اس نے مجھے کئی مرتبہ 2 مرتبہ طلاقیں دی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا جانے کب سے طلاق ہو چکی ہوئی ہے، اور بغیر نکاح کے بغیر شادی کے اب یہ رہ رہے ہیں، حرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ دونوں میاں بیوی۔ جب یہ حرام کی زندگی اس طرح بسر ہو رہی ہوگی، ان کی اولادیں کیسی پیدا ہوں گی، ان کے گھروں میں سکھ کہاں سے آئے گا، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں آ سکتی۔ مسائل بڑھ گئے، طلاقوں کے مسائل بڑھ گئے، ہمیں طلاق کا دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور پھر صبر کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، غلط سمجھا دیا جاتا ہے ہر خامند۔ یہ کئی معاملات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ گفتگو میں نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایک عورت اپنے ہی خاوند کے پاس بیٹھ کر کسی دوسری عورتوں کے حسن و جمال کی بات کر رہی، منع فرما دیا۔ ایک عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے پاس بیٹھے اور کسی دوسری عورت کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے اس خاوند کا دل اس عورت پہ للچا جائے۔ اسی طرح ایک شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ دوسرے شخص کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی بیوی کی صفتیں گنواتا رہے، اور وہ بیچارہ کیا جانتے ہیں آپ گھروں میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، وہ بیچارہ خود اندر سے جل جائے، یار اس کو بڑی اچھی بیوی مل گئی اور میں ایسے ہی پھنس گیا، میرے نصیب پھر سڑے ہوئے۔ ہر بندہ پریشان ہے، اور اس پریشانیوں میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں سکھاتا۔ عورت زبان دراز ہے، زبان کی تیز ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ساری عورتیں کہاں نیک ملتی، لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا یہ بھی تو مذہب سکھاتا ہے۔ وہ اگر تکلیف دیتی ہیں، وہ اگر زبان کی تیکھی ہیں، تو ان پہ صبر کرنا بھی تو مذہب نے سکھایا ہے۔ مذہب نے ہمیں کیا کیا کچھ سکھا دیا، آپ سن نہیں سکتے، ایسی ایسی باتیں مذہب سکھاتا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا طریقہ سکھایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کا طریقہ کیا سکھایا، رہنے کا طریقہ کیا سکھایا۔ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت مصطفیٰ ہے، اور اسے ہم کیا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے عجیب نام رکھے ہیں، وہ ممبر پہ کا تقاضا نہیں ہے کہ میں وہاں لوں، لیکن آپ تصور کریں کہ حضور سید عالم نے، حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ہاتھ کو نرمی سے پیار سے دباتا ہے، وہ پیار سے اپنی بیوی کے ہاتھ کو دباتا ہے، ادھر ہاتھ دبایا، ادھر یہ انگلیوں کے درمیان جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نکال دیتا ہے، صرف پیار سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک خاوند اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، بیوی کے اوپر نظر پڑی، مسکرایا، گھر سے باہر سے آیا تھا، مسکراتے ہوئے داخل ہوا، اللہ اسی وقت ایک فرشتے کو پیدا کر دے گا اور اسے حکم دے گا، جب تک یہ بندہ مرتا نہیں اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تک اٹھتا نہیں، اسی گھر میں کھڑا رہے اور اس کی غلطیوں پر اس کے لیے بخششیں مانگتا رہے۔ آپ اندازہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب ایک خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور جواب میں بیوی بھی اسے مسکرا کے دیکھتی ہے، ان دونوں کی مسکراہٹیں ملتی ہیں، رب کی رحمتیں اپنی بارشیں ان پر نازل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا ہے، ہمیں تو معاملات ہی کچھ اور سکھائے گئے۔ کس نے بتایا ہے یہ؟ حدیث کی کتابوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور فرماتے ہیں، عائشہ حضرت دوڑ لگاتے ہیں دونوں، دیکھتے ہیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کون کہہ رہا ہے یہ؟ 1,24,000 انبیاء کا امام ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے حضرت دوڑ لگائے، اور وہ دوڑ لگاتے ہیں، اور نبی خود موقع دیتے ہیں کہ میری بیوی آگے گزر جائے۔ ہائے ہائے، خود موقع دے رہے ہیں سرکار کہ میری بیوی آگے گزر جائے، اور بیوی آگے گزرتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ دوڑ میں آگے گزر جاتی، خوش ہوتی ہے۔
بیوی کی یہ خوشی حضور سید عالم کو کتنی پسند آئی ہے. اور پھر ایک وقت گزرتا ہے, وقت عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں عائشہ دوڑ نہ ہو جائے پھر سے. اور پھر سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں. آج موقع نہیں دیتے سرکار, آج آگے نکل جاتے ہیں اور آگے نکل کر جیتے تو اس دن بھی تھے جس دن عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی تھی. آج مگر جب جیتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ وہ یاد ہے جب تو آگے نکل گئی تھی, آج بدلہ پورا ہو گیا ہے. یہ انداز حضرت صفیہ کو اونٹ پہ سوار کروایا, اپنی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اونٹ پہ سوار کرایا, خود اپنے دوسرے اونٹ پر آپ سرکار سوار تھے. آپ کا اونٹ ذرا تیز تھا, حضرت صفیہ کا اونٹ ذرا سست تھا, سلو آہستہ آہستہ چل رہا تھا, پیچھے رہ جاتا تھا. حضرت صفیہ اونٹ کے کجاوے میں سے جب حضور کو دیکھنا چاہتی تھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی, اونٹ آپ کا آگے گزر جاتا تھا. ایک جگہ راستے میں جا کے قافلہ رکا, جب کجاوے میں بیٹھی ہوئی حضرت صفیہ کے پاس حضور آئے تو دیکھا حضرت صفیہ رو رہی تھی. پوچھا صفیہ رو کیوں رہی ہو؟ عرض کی حضور آپ نے مجھے ڈھیلے سست اونٹ کے اوپر سوار کرا دیا ہے, بار بار پیچھے رہ جاتا ہے. آنکھوں سے آنسو جھر رہے تھے حضرت صفیہ کے. سرکار دو عالم سے سمجھے اپنے انگوٹھے مبارک سے ان کے آنسوؤں کو صاف کیا, اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لائے. یہ سننے والا معاملہ ہے. میں تو اس ایک واقعے پر اللہ اکبر کمال, چھوٹی سی بات, چھوٹی سی ایک جملے کی بات ہے مگر اس نے حیران کر کے رکھ دیا. سیدہ فاطمہ کے گھر سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں, اور جب آپ گھر میں داخل ہوئے, سیدہ فاطمہ تو کسی اور کام میں تھی, مولا کائنات مولا علی بیٹھے مسور کی دال صاف کر رہے تھے. دال صاف کر رہے تھے, جو ہنڈیا میں پکانی تھی وہ دال میں سے روڑ نکال رہے تھے. کون؟ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر. وہ کائنات کا مولا گھر میں بیٹھا دال صاف کر رہا ہے, اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے. کس نے ہمیں بتایا طریقہ گھر میں رہنے کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے, بتائیے حضور گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی, کیسے گزارا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جو جہاں سے شروع کی ہے بات کو, پہلا لفظ کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ, حضور اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے. کپڑا پھٹ جائے مصطفیٰ خود سیتے ہیں. حضرت عائشہ بھی تو سی سکتی تھی. حضرت عائشہ بتا رہی ہیں حضور اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے. یکسف نالہ, ابھی کبھی اگر آپ کی نالین ٹوٹ جاتی تو سرکار خود مرمت کر لیا کرتے تھے. یخدم نفسہ, اللہ کی قسم حدیث کا یہ لفظ اتنا بڑا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یخدم نفسہ, حضور اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے سارے کام. ہم کیا کہتے ہیں, بستر پہ بیٹھے اور اب بیوی ہے ہماری نوکرانی, لا پانی کا گلاس, اور دیر کیوں ہو گئی, لا کھانا, دیر کیوں ہو گئی, گرم کھانا لانا تھا ٹھنڈا کیوں لے کے آئی. ہمارے معاملات دیکھے اور مصطفیٰ کریم کا اپنے گھر میں انداز دیکھے. یخدم نفسہ, اپنا کوئی کام ہوتا حضور خود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے تھے. یہ تو بیویوں کو دیکھنا پڑتا تھا کہ اس وقت حضور کو اس بات کی ضرورت ہے, دوڑ کے پہلے پوری کر دیا کرتے. مگر سرکار دو عالم کا انداز کیا, کمال لفظ ہے یخدم نفسہ. اس وقت میرے ذہن میں وہ باتیں آ رہی ہیں, میں نے اس ایک لفظ پر بٹراسی آرمی کالج کے پرنسپل سے, بریگیڈیئر سے ایک مناظرہ چھوٹا سا کیا تھا اسی لفظ پر. لیکن معاملہ یہ ہے, وہ اب نہیں میں سنا رہا آپ کو, مجھے کہیں اور بات بھی کرنی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے مسکراہٹیں بکھیرنے کا, نرم ہاتھ دبانے کا, بیوی کو ایک لقمہ بندہ کھلا رہا ہے, سرکار دو عالم فرماتے ہیں ادھر وہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات کا ثواب نقل کر دیتا ہے, لکھ دیتا ہے کہ اس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے. خوش کرنا, بیوی کا خیال رکھنا, اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے, رن مریدی. جہالت ہماری اس سے بڑھ کر کیا ہے.
اور اگر فرض کر لیں بیوی تیز مزاج ہے تو اب صبر کا ہمارے پاس مادہ ہی نہیں ہے. ہمارا نوجوان صبر کرے بھی کیسے, اسے بتایا ہی نہیں گیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ بیوی کی اذیت پہ صبر کرنا کیا ہوتا ہے. تکلیفیں دیتی ہیں بیویاں, دکھ دیتی ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا ایسے ایسے جملے کہہ دیتی ہیں بندہ ون کے رکھ دیتی ہے, کر دیتی ہے سارا کچھ. لیکن ہمیں کیا بتایا ہے؟ صبر کی تلقین کی ہے سرکار دو عالم حضور نے. میں حدیث سناؤں, اللہ اکبر, من صبر علی سوء خلق امرأتہ, جس نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کیا, آتاہ اللہ من الاجر مثل ایوب علی بلائہ, اللہ اسے اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا ایوب علیہ السلام کو مصیبتوں پر صبر کرنے پر عطا کیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, شان امہات المومنین. اتنا اجر, اتنا اجر. اس سرکار نے تو منع فرما دیا, نہ دے طلاق, رک جا, بچ جا, نہ کر. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ نے جتنے کام جائز کر دیے ہیں کہ کر لو, تمہاری ضرورت ہے, جائز ہیں, حلال ہیں, ان میں سے بھی ایک کام وہ ہے جسے اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے, وہ طلاق کا عمل ہے. حضور نے فرمایا خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, رب کا عرش لرزہ طاری ہو جاتا ہے. عرش اتنا بڑا کام ہے طلاق دینا, اور ہمارے ہاں یہ مذاق بنا ہوا ہے, ہر بندہ اس پہ لگا ہوا ہے. بعد میں آ کے روتے ہیں, پیٹتے ہیں, ہمارے بچے رول جائیں گے, رول جائیں گے. یار تو تجھے کس نے کہا تھا کہ تو صبر کا دامن چھوڑ دے؟ تجھے کسی نے نہیں سمجھایا یہ لفظ طلاق نہیں کہتے. صبر کرنا بھی کوئی چیز ہے. جن کے گھر بسے ہوئے ہیں صبر ہی کے ذریعے سے بسے ہوئے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں مگر بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کی بیویاں ان کو فرشتے کی صورت میں نظر آتی ہیں, ورنہ ہر گھر میں یہ معاملات الجھن والے ہیں. طریقے ہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی داتا صاحب کے مرشد, چھوٹا بندہ ہے, ابو الحسن خرقانی کے مرید نے ان کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی. اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب گھر میں ہیں. اب جو کچھ اس بی بی کے منہ سے پھر نکلا ہے اور جو اس مرید نے سنا ہے, میں بتا نہیں سکتا کس طرح کی گالیاں دی اس نے حضرت صاحب کو, اپنے خامد کو اور اس مرید کو. جیسا وہ ذلیل ویسے تم ذلیل, جیسا وہ نکما ویسے تم نکمے. نہ اسے گھر کے کسی کام کی فکر, نہ تمہیں گھر کے کسی کام کی فکر. آ جاتے ہو اس سے ملنے کے لیے, اسے بھی دنیا میں رہنا کہ نہیں آتا, تمہیں بھی نہیں آتا. اس نے کہا اماں جی وہ ہیں کہاں, اتنا ہی بتا دے ہیں کہاں. وہ کہنے لگی صبح سے بھیجا ہوا ہے جنگل میں 4 لکڑیاں لے, اب پتہ نہیں کہاں مر گیا ہوا ہے, آئے ہی نہیں, یہ وقت آ گیا. بی بی کی باتیں سن کر کلیجہ پھٹا مرید کا, میرے پیر ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں. اور پیر کون ہے؟ داتا علی حجویری کا پیر و مرشد. مرید نے پوچھا کہاں ہے؟ جنگل میں گئے ہیں. اب وہ جنگل میں جا رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے. جنگل کا شروع والا حصہ گزر کر درمیانے حصے میں آگے گھنے جنگل میں, وہاں جب گیا تو دیکھتا ہے کہ ابو الحسن خرقانی نے لکڑیاں شیر پر رکھی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے جو چابک کے طور پہ شیر کو مارتے ہیں, اور وہ شیر چل رہا. انہیں دیکھ نعرہ رسالت, شان اولیاء, نعرہ حیدری. اسے دیکھ کر, یہ عالم دیکھ کر مرید قدموں میں گرا, کہنے لگا حضرت گھر میں تو کچھ اور دیکھ کے آیا ہوں, یہاں یہ منظر ہے کیسے ہے؟ ابو الحسن خرقانی داتا علی حجویری کے پیر و مرشد فرمانے لگے جو تو گھر میں دیکھ کے آیا ہے نا, اسی پہ صبر کرنے سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. عرب کا عالم شیخ دکتور عمر عبد القافی عرب کا عالم ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کیا واقعہ. وہ کہتا ہے عبداللہ کرشی, مکے کا بندہ عبداللہ کرشی, یہ تو نہیں کہ بڑا پرہیزگار تھا مگر ایسا بھی نہیں کہ بڑا گناہ گار تھا, عام سا بندہ تھا, درمیانہ سا بندہ تھا, فرائض پورے کیے اور دنیا دار آدمی. مگر بیوی اس کی زبان کی بڑی تیز.
اور یہ کرتا رہتا تھا اس پہ صبر کرتے کرتے محلے والوں کو بھی پتا چل چکا تھا عبداللہ کرشی کی بیوی بڑی ڈاڈی ہے اور بیچارہ بولتا نہیں. لگ جاتا ہے پتا محلے والوں کو, ارد گرد والوں کو, رشتہ داروں کو پتا لگ جاتا ہے. عرصہ دراز گزر گیا, اس کی بیوی اذیتیں دیتی رہی اور عبداللہ کرشی مکے کا بندہ صبر کرتا رہا. صبر کرتے کرتے 40 سال گزر گئے. اپنی بیوی کی زیادتیوں پر 40 سال صبر کیا اور 40 سال صبر کرنے کے بعد آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فادا علیہ الکیل, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا 40 سال گزر گئے, بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی نے اب تک شرم نہیں کی, اب تک مجھے اسی طرح سے بے عزت کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی. 40 سال کے بعد عبداللہ کرشی تنگ آ کے اپنے گھر سے نکل گیا. اس نے کہا میں نہیں رہتا اس گھر میں, اس بیوی کے ساتھ میں نہیں رہتا. بڑھاپے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا کسی گاؤں میں, غیر معلوم کسی گاؤں میں چلا گیا اور وہاں جا کر ایک مسجد میں رہنے کو, رات وہاں گزارنی تھی, اس نے وہاں رہا تو پتہ چلا کہ امام اور مؤذن جو اس مسجد کے 2 درویش بندے تھے وہ بھی وہاں پر مسجد میں ہی, انہوں نے بھی رات گزارنی تھی. اب رات گزارنی ہے, وہ بیٹھے ہیں دونوں اور یہ عبداللہ کرشی بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. تو کہنے لگے کھانا نہیں آیا تو ایسا کریں کہ دعا کریں اللہ کوئی کھانے کا انتظام کر دے, بھوکے ہی نہ رہ جائے, مہمان بھی ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے ہاتھ اٹھائے, ایک نے دعا کی پروردگارا مہربانی فرما, اپنے منہ میں کچھ پڑا, ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی کھانا دینے والا آگے کھانا دے گیا. سبحان اللہ, کھانا آ گیا, تینوں نے بیٹھ کے کھایا. اگلی رات ہوئی, پھر کھانے میں تاخیر ہوئی, کوئی پکا مخصوص جگہ نہیں تھی جہاں سے کھانا آتا تھا, ایسے ہی کوئی دے جاتا تھا. کوئی کھانا دینے نہیں آیا, دیر ہو گئی, پھر خیال ہوا پتہ نہیں کیا ہو, دعا دوسرے نے کی, کل ایک نے کی دیا, آج دوسرے نے دعا کی, منہ میں کچھ پڑا, دروازے پہ دستک ہوئی, کھانا آ گیا, کوئی دینے والا کھانا دے گیا. تیسرا دن ہوا تو ان دونوں نے کہا جناب یار بات یہ ہے تو مہمان ہے ہمارا, ہم دونوں نے دعائیں کی, اللہ نے سن لی, آج تیری باری ہے, آج تو دعا کر اور تیری دعا سے بھی اللہ کھانا دے. اس نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگا پروردگارا یہ تو دونوں متقی پرہیزگار بندے ہیں, میں گناہگار تیرا بندہ ہوں, عاصی ہوں, میں ان دونوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, کھانا دے دے. ان دونوں کا واسطہ پیش کرتا ہوں پروردگارا, کھانا بھیج دے, میری عزت رہ جائے, میری لاج رہ جائے. دروازے پہ دستک ہوئی, کھانا آ گیا. کھانا کھا کے فارغ ہوئے, ان دونوں نے پوچھا یار تو بھی اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کا نیک ہے, کیسے دعا مانگی تو نے؟ اس نے کہا میں تو گناہگار بندہ ہوں, آپ دونوں متقی لوگ تھے, میں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی مولا ان دونوں کا واسطہ مجھے کھانا دے دے, ہمیں کھانا دے دے, اللہ نے تو آپ کے وسیلے سے کھانا دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہ پذیرائی بخشی. تو اس نے کہا آپ دونوں نے جو دعا کی تھی کھانا تو تب بھی آیا تھا, تب کھانا کیسے آیا تھا؟ یہ عبداللہ کرشی پوچھ رہا ہے, عبداللہ کرشی پوچھ رہا ہے آپ دونوں نے کیا دعا کی؟ اس نے, وہ دونوں آگے سے کہنے لگے یہ پہلا موقع نہیں, ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے, جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے, ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا مکے میں عبداللہ کرشی اپنی بیوی کی زیادتیوں پہ صبر کرتا ہے, مولا تیری بارگاہ میں اس صبر کو پیش کرتے ہیں, حاجت پوری فرما دے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکے کے عبداللہ کرشی کا جو صبر ہے ہم تیری بارگاہ میں اسے وسیلہ بناتے ہیں, ہماری حاجت پوری فرما. اور ہم تو عبداللہ کرشی کے صبر کا وسیلہ دیتے ہیں, اللہ حاجتیں پوری کرتا. عبداللہ کرشی کون تھا؟ وہی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. بیوی کی مصیبت پہ صبر کرنا یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, اس پر صبر کا یہ وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے, اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھا نہ کرو, اس کے ٹیڑھ پن سے کام لو. بہت سارے, میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں, میں نے بھی یہ مصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں, مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمیں جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے وہ صرف یہ ہے
کہ جب مسکراہٹیں ملے تو سبحان اللہ، اور کبھی کڑوی بات آ جائے تو پھر برا نہ محسوس کرو۔ ابن العربی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابو بکر بن زید، ابی زید، ان کا معاملہ یہ تھا، بڑے عالم، بڑے دیندار، بڑی عزت، لوگ ہاتھ چومتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ اور ایک دن کسی کو پتا چلا کہ بیوی ان کے ساتھ بڑی سخت اور بڑی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا جناب ایسی بیوی کو اتار پھینکیں، نکالیں گھر سے، طلاق دیں، آپ کو کمی ہے؟ 100 خادم آپ کا اپنی بیٹیاں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، آپ کیوں اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ ابو بکر بن زید کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے جو گناہ ہیں ان کی سزا کے طور پر اللہ نے مجھے یہ بیوی عطا کی ہے، اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا خدا جانے میرے گناہوں کی سزا کی شکل میں اگلی بیوی کیسی بری نکل آئے، اگلی بیوی کیسی مصیبت بن کے نکل آئے۔ تو میں یہی سوچتا ہوں شکر ہے اللہ کا اتنے میں ہی میرا کام پورا ہو رہا ہے۔ یہ بیویوں کی اذیتوں پر صبر کرنا سیکھیں، ان سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے گھروں کو بسائیں، طلاق کا لفظ زبانوں پہ نہ چڑھائیں۔ غصہ مردانگی مجھ کچھ نہیں ہے، یہ اپنی مونچھیں قائم کرنے کے چکر میں بوڑھے والدین کو اذیتیں نہ دیں، معاشرے برباد، بچے رول جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی مردانگیاں قائم کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کی خوشیوں کو جو بندہ قائم نہیں کر پاتا اس کی عقل میں کمی ہے، اس کے علم میں کمی ہے، اس کی تربیت میں کمی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے حال پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔